خواتین و حضرات، آج کا ولاگ بنانا میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے اور میں بہت دکھ اور کرب کے ساتھ یہ ولاگ بنا رہا ہوں۔ اور یہ ایک دل کو چھو لینے والی کہانی ہے۔ یہ صرف کہانی بھی نہیں بلکہ ایک چیخ ہے انسانیت کی، درد کی، خاموش بربادی کی۔ ناظرین، اس وقت سویڈن اور یورپ میں بہت خوشگوار موسم گرما ہے اور لوگ اپنی چھٹیاں منانے کے لیے ساحل سمندر اور پرسکون مقامات کا رخ کر رہے ہیں۔ اور یورپ میں یہ ہالیڈیز منانا اور سویڈن میں ایک معمول سی بات ہے، اور لوگ پورا سال اس کا انتظار کرتے ہیں۔ جہاں لوگ مختلف تفریحی مقامات پر اور ساحل سمندر پہ یہ چھٹیاں منا رہے ہیں، ایک سویڈش ڈاکٹر میرٹ ہیلمن وہ پرسکون مقام پہ جانے کی بجائے اپنی آرام دہ زندگی چھوڑ کر میدان جنگ جا پہنچی ہے۔ یہ میدان ہے غزہ کا، وہی غزہ جو دنیا کے نقشے پر ایک جلتا ہوا زخم بن چکا ہے، جہاں نہ آسمان محفوظ ہے نہ زمین۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کی ایک ماہر انتہائی نگہداشت کی ڈاکٹر میرن ہیلمٹ اس وقت غزہ کے ایک فیلڈ ہسپتال میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور وہاں کی جو انہوں نے حالت زار بیان کی ہے، انہی کے الفاظ میں اس ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کی تفصیل سویڈش ٹیلی ویژن نے بھی دی ہے۔ ڈاکٹر میرن ہیلمٹ کی یہ جدوجہد، ان کا حوصلہ اور سچائی، یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل ہیرو وہی ہوتے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی جان بچاتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، تاکہ آپ بھی اس آواز کے ساتھ اپنی آواز بلند کریں جو ظلم کے خلاف ہے، جو مظلوموں کے حق میں ہے، اور اپنی رائے بھی جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ ڈاکٹر میرن ہیلمٹ جو ہیں وہ اسٹاک ہوم کے دارالحکومت میں واقع سودرخیوس میں انٹینسو کیئر کی ماہر ڈاکٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ جہاں میں بھی کام کرتا ہوں وہاں پہ وہ ریسرچ میں بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ غزہ کی یہ صورتحال ان سے رہی نہ گئی، اور انہوں نے چھٹیوں پہ کسی پرسکون اور پرفضا یا ساحل سمندر کا رخ کرنے کی بجائے وہ اس میدان جنگ میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے وہ چلی گئی۔ ڈاکٹر میرن ہیلمٹ غزہ کے علاقے رفح کے قریب ایک فیلڈ ہسپتال میں کام کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، یہ ایک ناقابل یقین تباہ کن صورتحال ہے۔ میں نوزائیدہ بچوں کو بم دھماکوں میں زخمی حالت میں دیکھ رہی ہوں، اور ایسے مریض بھی ہیں کہ جن کے سر میں گولیاں لگی ہیں۔ اور جب سویڈش جرنلسٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ چھٹیاں گزارنے کے لیے کسی تفریحی مقام پہ جانے کی بجائے غزہ کیوں پہنچ گئیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہوا کہ مجھے اس میدان جنگ میں یا غزہ میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ ہے ان کا جذبہ۔ ڈاکٹر میرٹ ہیلمن اقوام متحدہ کے ایک قافلے کے ساتھ اردن سے غزہ آئی ہیں۔ جیسے ہی وہ سرحد پار کے غزہ پہنچی تو انہوں نے جو منظر دیکھا، اس میں تباہ شدہ عمارتیں، ملبے کے ڈھیر اور جلے ہوئے درخت، یہ سب کچھ وہ تصاویر میں پہلے دیکھ چکی تھی، لیکن اس حقیقت کو جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہوں نے کہا، مجھے شدید دھچکا لگا۔ اس فیلڈ ہسپتال میں 300 افراد کام کرتے ہیں، زیادہ تر مقامی فلسطینی ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال میں پانی کی فراہمی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، ہاتھ دھونے کے لیے بالٹیوں میں پانی رکھا ہے، بجلی جنریٹر سے آتی ہے، آپریشن تھیٹر خیموں میں ہیں، بستر ریت پر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انتہائی مخدوش حالات ہیں اور ہر کام مشکل ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی وارڈ چلاتی ہوں کہ جہاں بہت نازک مریض آتے ہیں، کیونکہ وہ انٹینسو کیئر میں کام کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی ہمیں مشینی سہولت حاصل نہیں ہے۔ یہ جنگ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام مریض جو وہاں پہ آئے ہیں وہ بم دھماکوں یا گولیوں سے زخمی ہیں۔
کئی افراد کھانے کی تقسیم کے دوران جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر میرت کہتی ہیں کہ ایک مریض میرے پاس آیا جو زخمی ہو کے اسپتال پہنچا تھا، اور وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا کہ میں باہر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں ان کا کھانا لینے کے لیے گیا اور باہر میں زخمی ہو گیا۔ ڈاکٹر میرت اور بتاتی ہیں کہ ہر رات دھماکے ہوتے ہیں، اور پہلی رات ایک زوردار دھماکے سے بستر سے میں اچھل کے نیچے گر گئی، پھر سائرن بجنے لگتے ہیں۔ اب سمجھ آیا اب تو کسی سائرن کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور عملے کے لوگ بھی اس ساری صورتحال سے شدید دوچار ہیں جو وہاں اس صحت کے شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا، اور خود اس ڈاکٹر کا 30 کلو وزن کم ہو گیا ہے۔ ایک نرس جو وہاں پہ کام کر رہی تھی، وہ چھٹی مانگ رہی تھی۔ کس لیے؟ اپنے خاندان کے 5 افراد کی لاشیں وہ دفن کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہاں پہ بکھرے ہوئے جسموں کو ہم سنبھال رہے ہیں، پھر بھی کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر میرت کا جذبہ جو ہے وہ ناقابل بیان ہے، اور انہوں نے اس غزہ کے ہسپتال کا بھی کچھ احوال بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں رفح میں ناصر ہسپتال ہی واحد ہسپتال ہے جو کہ جزوی طور پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اس میں 684 مریض جو ہیں وہ داخل ہیں، اور روزانہ وہاں پہ 2000 مریض ہنگامی طور پہ آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر میرت جہاں کام کر رہی ہیں وہاں سے وہ کہتی ہیں کہ ہم مریض پھر جو ہے وہ ناصر ہسپتال بھی بھیجتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس وہ کہتے ہیں سی ٹی اسکین کی سہولت نہیں ہے، نیورو سرجری کی سہولت نہیں ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی عملے کے لوگ کام کرتے ہیں سب کو ہر وقت اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے، اور ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ان زخمی مریضوں کی جو ہے وہ مرہم پٹی کر رہے ہیں، ان کو طبی امداد دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ غزہ میں تمام لوگ خیموں میں رہتے ہیں، عام افراد ہوں یا ہسپتال کا ڈائریکٹر، یہاں کوئی طبقاتی مسئلہ نہیں ہے، سب اب ایک ہی طبقہ بن گیا ہے۔ یہ اجتماعی تباہی ہے، سب لوگ جو ہے وہ خیموں میں ہیں، اور خیمے جو ہیں وہ بم دھماکوں سے کوئی تحفظ فراہم نہیں کرتے۔ جب دھماکے ہوتے ہیں، بمباری ہوتی ہے، شیلنگ ہوتی ہے، گولیاں چلتی ہیں، تو خیمے والے جو ہیں وہ بھی ان کی زد میں آتے ہیں۔ ڈاکٹر میرت کہتی ہیں کہ اب جو لاشیں آتی ہیں وہ انسانی شناخت سے خالی ہیں، ہم ان لاشوں کی شناخت نہیں کر سکتے۔ جسم کچلے ہوئے ہیں، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پیٹ میں زخم ہے، خون بہ رہا ہے، ایسی چوٹیں آئی ہوتی ہیں کہ دل لرز جاتا ہے، اور ہم ان باڈیز کو دیکھ نہیں سکتے۔ ڈاکٹر میرت نے اس سے پہلے بھی بہت سے جنگ زدہ علاقوں میں کام کیا ہے، انہوں نے افغانستان میں کام کیا ہے، یمن میں، شام میں، لبنان میں، کیمرون میں وہ کام کر چکی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ تباہ کن ہے۔ یہاں روزانہ پورے کے پورے خاندانوں کو زخمی یا مردہ حالت میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ سب سویلین ہیں، سب نہتے لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جب وہ ٹی وی انٹرویو دے رہی تھی تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر میرت نے یہاں پہ ایک اہم سوال بھی اٹھایا ہے، بلکہ انہوں نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، پوری دنیا سے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ لوگوں کی یہ آنکھیں نہیں دیکھ رہی؟ آپ اس ظلم پہ خاموش کیوں ہیں؟ انہوں نے حکومتوں سے پوچھا ہے کہ حکومتیں کیوں خاموش ہیں؟ وہ یہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اس ظلم میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا جی خود میری اپنی حکومت سویڈن بھی اس ظلم میں جو ہے وہ شریک ہے، وہ اس ظلم کو روکنے کے لیے کچھ کر نہیں رہی، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن سب خاموش ہیں۔ پوری عالمی دنیا کے ضمیر پہ انہوں نے ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا ہے کہ جو اس وقت سدھ بدھ ہیں اور اس ظلم کے خلاف کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اقوام متحدہ کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق غزہ میں اب تک 57,000 سیولین لوگ نہتے جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ عورتیں اور بچے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اب عالمی ضمیر جو ہے وہ بے حس ہو چکا ہے، اس دہشت گردی کے سامنے وہ ہتھیار ڈال چکا ہے۔ وہ سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم انسان رہ گئے ہیں؟ دنیا کی مسلم حکومتیں کیا وہ مردہ ہو چکی ہیں؟
کیا ان میں کوئی احساس باقی نہیں رہا؟ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا بس اب غزہ سے آنے والی خبریں اور وہاں کے جو اعداد و شمار ہیں ہم نے صرف وہی دیکھنے ہیں؟ ڈاکٹر میرٹ کی وہاں غزہ میں موجودگی جو ہے وہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں، سبق بھی ہے اور تعزیانہ بھی ہے ان تمام مسلم ممالک کے لیے کہ جو غزہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ یہ ایک عورت کی آواز ہے، یہ ایک سویڈش ڈاکٹر کی آواز ہے۔ ڈاکٹر میرت نے صرف ایک انسانی خدمت کا فریضہ سر انجام نہیں دیا، بلکہ دنیا کی بے حسی پہ وہ ایک سوالیہ نشان بھی ہیں۔ غزہ کے زخمیوں میں جلتی ہوئی روشنی شاید یہی امید کی کرن ہے اور یہ بتاتی ہے کہ انسانیت ابھی مری نہیں۔ ناظرین، یہ ساری آپ کو کہانی جو میں نے سنائی ہے ڈاکٹر میرت کی، جو یہاں سویڈش ٹیلی ویژن پہ انہوں نے انٹرویو دیا، یہاں پریس میں بھی اس حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا، یہ ایک کہانی نہیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک چیخ ہے انسانیت کی، درد کی اور خاموشی کی اور خاموش بربادی کی۔ ڈاکٹر میرت کی یہ جدوجہد ہمیں حوصلہ دیتی ہے سچائی کا، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل ہیرو وہی ہوتے ہیں جو ان مشکل حالات میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہاں پہ ان لوگوں کی مدد کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن پھر المیہ یہ ہے کہ دنیا خاموش کیوں ہے؟ تمام یورپی ملک، تمام مسلم ممالک اور انسانی حقوق کا پرچار کرنے والے ملک جو ہیں، وہاں خوراک اور علاج معالجے کی سہولت بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے، اور وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں جو خاموش ہیں، کیونکہ خاموش رہنے کا مطلب جو ہے وہ ظلم کا ساتھ دینا ہے۔ لہذا اپنی خاموشی توڑیے، ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ضرور کیجیے، اور اس آواز کو بھی آگے دوسروں تک پہنچائیے تاکہ خاموشی توڑنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ میں ڈاکٹر میرت ہیلمن کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور جب وہ یہاں سویڈن آئیں گی میری کوشش ہوگی کہ میں ان سے ملنے کے لیے جاؤں اور ان کو خراج تحسین پیش کروں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے بلاگ۔